تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین کے زمانے میں جب سلو ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں تقریباً اس زمانے میں 1,00,000 درہم بھیجا، اور اپنے قاصد سے یہ بھی کہا کہ ذرا احتیاط سے معلوم کرتا کہ بی بی اس میں کیا کرتی ہے۔ جب 1,00,000 درہم پہنچ گیا تو بی بی صاحب نے حکم دیا ہمسائے کو اس کو بلاؤ، جو آتا گیا دیتے گئے حتیٰ کہ روزے کے ساتھ دی بی بی جب افطار کا وقت آیا تو سارا مال آپ نے لٹا دیا تھا، 1,00,000 درہم جو ہے تقسیم کر دیا۔ تو آپ کی بانی نے کہا کہ اماں اگر مجھے بھی 2 درہم دے دیتی تو کم سے کم آج کا دن تو ہم گوشت پکا لیتے۔ انہوں نے فرمایا تم یاد کرا دی تو میں دے دیتی، ہم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو اس کا کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ ان میں مادہ تھا سخاوت۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، اور خادم کو یہ بھی کہا کہ یہ مال دینے کے بعد تم وہیں رہے نا، 1-2 دن دیکھیں کہ حضرت حسن کیا کرتے ہیں۔ جب مال پہنچا تو حضرت حسن نے حکم دیا کہ سب غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو خبر کر دو کہ آ جائے۔ سب آ گئے، آپ چلاتے رہے حتیٰ کہ غروب شمس سے پہلے 1,00,000 درہم ختم، اور اپنے لیے 1 درہم بھی نہیں رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کو آگے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے آپ کو خط لکھا اور مزید 1,00,000 درہم بھیجا، اور ساتھ خط لکھا کہ حضرت اس طرح کر دینا کہ اپنا فکر ہی نہ ہو، نہ گھر کا، نہ بچوں کا، نہ بیوی کا، نہ لباس کا، اور سر خیرات کا۔ یہ بھی اسراف ہے، اور اسراف تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن نے خط پڑھا، مسکرائے، اور اس کے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا۔ اسراف ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی شر کے کام میں پیسہ لگائے، اگر خیر میں لگائے تو کیا اسراف ہے؟ تو سارے کے سارے جو ہے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بات۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں بھائی سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور آپ دونوں کے 2 خادم آپ کے ساتھ تیار ہو کے آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ راستے میں بارش آ گئی، تو سامنے کسی غریب بدو کا خیمہ نظر آیا۔ بدو لوگ جو خیمے لگا کے رہتے ہیں، مال بھی وہی ہوتا ہے، اور گویا کہ ان کا گھر وہی خیمہ ہی ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو اس نے کہا اہلاً وسہلاً ومرحباً، میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے خوبصورت لوگ میرے مہمان ہو۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حسن حسین ہے، لیکن شکل دیکھنے کے بعد کیسے نہ ہو کہ صحابہ فرماتے تھے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن جو ہے بالکل تصویر تھے حضرت محمد مصطفیٰ، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین جو ہے وہ تصویر تھے حضور پاک کی۔ اگر دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہو جائے تو حضور کی صورت نظر آ جائے۔ تو اس نے بڑا استقبال کیا، اور اسی وقت جناب اس نے دمبا ذبح کیا، گوشت بنایا، پکایا، کھلایا۔ خدا کی شان یہ ہے کہ بارش اس دن بھی ہوتی رہی، دوسرے دن بھی بارش، اور انہوں نے دوسرا دمبا ذبح کیا۔ اس کے بعد وہ بھی کھلایا، اور خدا کی قدرت ہے کہ تیسرے دن بھی بارش بند ہونے میں بھی نہیں آ رہی کہ صحرا کی بارشیں اگر نہ آئیں تو نہ آئیں تو اسی طرح سے 3 دن کے بعد جب بارش تھم گئی تو حضرت حسن نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کتنا مال ہے ساتھ؟ اور نے کہا حضرت 20,000 درہم
فرمایا 10,000 اس کو دے دیں، اور ساتھ اسے یہ بھی کہو بھی ہم سفر میں ہیں، میرا نام حسن ہے، میرے بھائی کا حسین ہے، کبھی مدینے پاک میں آؤ تو ہمیں ملنا۔ وہ تو حیران ہو گیا کہ بھئی 10,000 اسے تو سنا بھی نہیں ہوگا نا۔ جب اس کو دے کے اجازت لے کے چل پڑے سفر میں تو خادم نے کہا حضرت اب جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے واپس مدینے منورہ چلے، 20,000 تو آپ کا پہلے مقام پر ہی ختم ہو گیا آدھا، باقی رہ گیا آدھا، اگر آگے بارش آتی ہے تو وہ بھی خیرات ہو جائے گا، تو جانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو حضرت حسن نے جو بات کہی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایسی بات سونے کے پانی سے لکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خادم سے ڈانٹ کے کہا کہ وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے۔ ہم نے کہا حضرت کیسے وہ سخی ہے، 3 دمبے ذبح کی، ہم نے 10,000 دیا، سخی بھی۔ فرمایا اس کی کل کائنات ہی 3 دمبے تھی، اس نے تو ساری جائیداد ہم پہ قربان کر دی، ہم نے تو پھر بھی آدھے پیسے بچا لیے، تو سخی وہ ہے کہ ہمیں۔ تو بہرحال ایسی سخاوت اور فیاضی اور عرب کے اندر جود و سخا، اور خاص طور پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کبھی حضور نے نہ گھر بنایا، نہ حضور پاک نے کوئی جائیداد بنائی، نہ حضور پاک نے کوئی ورثہ چھوڑا، نہ حضور پاک نے اپنی بیٹیوں کے شادیوں پہ کوئی لاکھوں روپے دیے یا جہیز تیار کر کے دی، کچھ بھی، سب اللہ کے راستے میں ختم۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ حضور کا وعدہ ہے، فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط، آپ نے فرمایا یاد رکھو جو تم خیرات کرتے ہو اس سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ خیرات کرنے والے کا مال بڑھ جاتا ہے اور سود کھانے والے کا مال آخر میں کسی علاج میں، بیماری میں، اولاد میں برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی وعدہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے ہوں، پیسہ نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دوست کو، بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا دو، التبسم فی وجہ الاخی صدقۃ، اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے کہ تم نے میرے بندے کو خوشی پہنچائی۔